بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام آؤ گلاں کریے میزبان عابد کمالوی اور میری ساتھی میزبان محترمہ ہما بٹی صاحبہ حاضر خدمت ہیں۔ ہما، آج کیسے شروع کر رہے ہیں آپ پروگرام کو؟ کیا موضوع ہے آپ کا؟ آج کا ہمارا جو موضوع ہے پروفیسر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ بہت بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، پتہ کیا میرے دوست بھی ہیں۔ تو وہ ان کی جو صحت ہے نا، طبیعت جو ہے ان کی تھوڑی سی ناساز ہے، تو آج ہم اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں نا، جیسے ہمارے یہ ہیں ایکٹر وغیرہ جو ہمارے اسٹار ہیں، یہ موسٹلی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، مطلب آخری ٹائم پہ ہوتا ہے ان کا، تو بیچاروں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ آرٹسٹ جو ہیں، ہم لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ تو بالکل ہی، جب تک وہ اسکرین کے آگے ہیں تو وہ بہت لائک کرتے ہیں، ہم لوگ بڑی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب لوگ وہ ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو تھوڑا ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ آپ نے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے میرے دل کی بات کہتی ہے کہ جب وہ اسکرین پہ ہوتے ہیں، جب وہ مشاعروں میں ہوتے ہیں، جب وہ پروگراموں میں ہوتے ہیں، جب وہ ٹی وی میں ہوتے ہیں، تو عوام کے اندر گھرے ہوتے ہیں، لوگ ان سے آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں، ایک بڑی مطلب ہے کہ ان کی پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ بستر علالت پہ چلے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ سب نے جانا ہے، تو یا وہ مطلب دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے جی ریفرنس ہو رہے ہیں، تعزیتی ریفرنس ہو رہے ہیں، برسیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ بھی شاعروں نے بھی مطلب ہے اس کا گلہ کیا ہے اپنے شعروں میں۔ آج ہم ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نیازی صاحب ایک بڑے درویش انسان ہیں، اور ان کا کالم باقاعدگی سے ہمارے بہت بڑے ملک کے بہت بڑے افراد وقت میں شائع ہوتا ہے بے نیازیاں کے عنوان سے۔ انہوں نے کالم کا عنوان بھی بے نیازیاں رکھا ہے۔ ویسے بھی وہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ضلع میاں والی سے ان کا تعلق ہے۔ پنجابی ہیں، اردو بہت اچھی لکھتے ہیں، پنجابی میں بات بھی کرتے ہیں، پنجابی لکھتے بھی ہیں، پنجابی شاعروں، اردو شاعروں، ادیبوں پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک شعر کہا تھا بہت پہلے اسی حوالے سے کہ عمر بھر ہوتی رہی تھی سازشیں میرے خلاف، مر گیا تو ریفرنس اور برسیاں ہونے لگی۔ بالکل یہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا شاعروں، ادیبوں، فنکاروں جو ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی پذیرائی ان کی زندگی میں ہی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ بہت پہلے یہ اساتذہ جو جی دیکھیں نا، انہوں نے ہمیں ایک عرصہ دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا ایک عرصہ دیا ہوتا ہے، جو بے شک ان کو اس کام سے انکم تو آتی ہے، لیکن وہ زیادہ جیسے ہم لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، وہ ہماری داد پہ ہی آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ادب میں انکم بہت، ادب تو کوئی ذریعہ اس کا معاشی نہیں ہوتا۔ تو ادب میں تو بہت جو ہے نا، وہ ادیب جو ہے نا ہمارا، بس اس کے پاس انا کی دولت ہے۔ تو میرا تو یہی ہے کہ ادیب کی انا کو مجروح کیے بغیر اس کی کم از کم اس کو اس انداز میں کوئی غیر محسوس طریقے سے ان کی پذیرائی کرنی چاہیے، حکومتوں کو بھی اور جو صاحبان جو حیثیت ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے۔ فن کی اور ادب کی ترویج کرنے والے، ترقی کرنے والے اداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس وقت نہیں جب میڈیا یا سوشل میڈیا پہ ایک رولا سا ڈل جاتا ہے، ایک شور مچ جاتا ہے کہ جی فلاں بیمار ہو گیا فلاں، پھر لوگ کچھ دوڑتے ہیں، کچھ وہ پی آر اوز وہ کہتے ہیں منسٹرز کو جی کو گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ روایت، لیکن یہ ہے کہ خبر ہونی چاہیے حکومتوں کو کہ فلاں جو ہے وہ ملک کا لکھاری کس حال میں، جس نے ملک کے لیے جگنیاں لکھی ہیں، ملک کے ترانے لکھے ہیں، ملی نغمے لکھے ہیں، نصابی کتابیں لکھی ہیں، ان کا ذکر ہے ان میں کتابوں میں۔ تو یہ ہے، تو ایک ہمارے اور دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمر بھر دیتے ہیں ہر پھول کا پتھر سے جواب، عمر بھر دیتے ہیں ہر پھول کا پتھر سے جواب، آخری وقت جنازے کو سجا دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو مطلب ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں پذیرائی، شاعر، ادیب، صحافی ہمارے جو بھی ہیں، اس میں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ ہے، ایک رائٹرز ویلفیئر فنڈ ہے حکومت پنجاب کا، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں چلتے رہتے ہیں، لیکن مستحق تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔
ہماری آج یہی گزارش ہے کہ نیازی صاحب کی عیادت کے لیے سب کچھ آنا چاہیے، ادبی تنظیموں کو بھی، چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے غیر سرکاری ہیں، تو اس سے ادب کا فروغ بھی ہوتا ہے، ادیبوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، ان کی انا مجروح کیے بغیر۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ساتھی میزبان ہما بھٹی کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل نیا پنجاب ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا بٹن دبا کر ہمارے ساتھ شامل رہیے تاکہ آئندہ بھی آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔